السلام علیکم، ایس ایس لائف میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بیلٹ والی شلوار کاٹنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ شلوار کے لیے عموماً بازار سے جو کپڑا ملتا ہے وہ 2.5 گز لمبا ہوتا ہے۔ اس کو دوہرا کریں تو 45 انچز یعنی 45 انچ لمبا کپڑا ہوتا ہے، اور چوڑائی کبھی 20، کبھی 21، کبھی 22 بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم دوہرا کر کے بچھا لیں گے۔ اس طرح یہ میرے پاس لمبائی میں 45 انچ کپڑا ہے اور چوڑائی میں یہ 20 انچ ہے۔ شلوار کی لمبائی 38 انچ رکھنی ہے، تو 38 انچ والی شلوار کے لیے ہم 6 انچ بیلٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو 6 انچ بیلٹ چھوڑ کے تو باقی ہم جہاں پہ 38 آئے گا وہاں ہم نشان لگا دیں گے۔ یہ 38 پہ ایک نشان لگائیں گے اور 2 انچ کے فاصلے پہ ایک نشان لگائیں گے۔ یہ بکرم کو موڑنے کے لیے کپڑا ہے جو ہم شلوار کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ تھوڑے سے فاصلے پہ دوبارہ ہم انچی ٹیپ رکھیں گے، اوپر سے 6 انچ چھوڑ کے جہاں 38 انچ آئے گا، 38 انچز آئے گا، وہاں پہ ہم اس کو نشان لگا دیں گے۔ 38 انچ لمبی شلوار کاٹ رہے ہیں ہم۔ پائنچہ ہم 9 انچ پہ نشان لگائیں گے کیونکہ 8 انچ ہمیں پائنچہ تیار چاہیے۔ اب گھیر اور میانی سیٹ کرنی ہے، تو اس شلوار کا گھیر مجھے 23 انچ چاہیے۔ 23 انچ گھیر کے لیے مجھے یہاں پہ 3 انچ کپڑا اور چاہیے۔ تو 3 انچ کپڑے کے لیے مجھے 4 انچ چوڑا کپڑا کاٹنا ہوگا کیونکہ 1 انچ سلائی کی گنجائش ہوگی۔ تو یہاں سے میں 23 انچ کا حساب لگا لوں گی کہ 23 انچ کہاں پہ آتا ہے۔ اب میانی ہم نے رکھنی ہے 10 انچ گہری، تو جہاں پہ 10 انچ آتا ہے وہاں پہ انچی ٹیپ رکھیں گے، اور دوسرا سرا ہم 9 انچ جو پائنچے کا نشان لگایا تھا وہاں پہ رکھ کے تو یہ لمبا نشان لگا لیں گے۔ اوپر سے ہم نے جو جوڑ ہے وہ 3 انچ لینا ہے اور 10 انچ میانی لینی ہے، تو 1 انچ وہ اوور لیپ کرے گا، سلائی کا حق ہوگا۔ اس حساب سے ہم اس کو ناپیں گے تو یہ تقریباً 15 انچ بنا ہے، اور چوڑائی میں یہ 4 انچ ہے، یعنی ہمیں 15 انچ لمبا اور 4 انچ چوڑا پیس چاہیے جو ہم جوڑ لگائیں گے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے ہم 15 پہ نشان لگائیں گے، پھر ایک ہم 4 انچ پہ نشان لگائیں گے، تھوڑے سے فاصلے پہ پھر نشان لگا دیں گے تاکہ لائن سیدھی لگ سکے۔ اس طرح ایک لائن لگا دیں گے۔ اب میانی ہمیں 10 انچ چاہیے، تو یہاں سے انچی ٹیپ ہم میانی والی جگہ پہ رکھ کے تو یہاں سے جہاں 10 انچ آتا ہے وہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے۔ تو یہ ہمارا نشان تقریباً 1 انچ اوپر ہو گیا ہے، یعنی یہ لمبائی میں 16 انچ ہو گیا ہے اور چوڑائی میں 4 انچ اور میانی والی جگہ سے 10 انچ۔ اب باقی جو کپڑا ہے وہاں سے ہم نے بیلٹ کاٹنی ہے۔ تو بیلٹ ہم سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے 25 انچ، تو یہ ہم 26 انچ کاٹ سکتے ہیں، دونوں طرف آدھا آدھا انچ سلائی کا حق رکھ کے۔ یہ ہماری میانی والی جگہ ہے، 10 انچ یہ میانی ہو گئی، اور اوپر بالکل ہماری بیلٹ پوری آ رہی ہے۔ بیلٹ کاٹنے سے پہلے ہم شلوار کو الگ کر دیں گے۔ جو ہم نے نشان لگایا ہے لمبائی میں اس کو کاٹیں گے، اور پائنچ والی جگہ پہ ہم ایک تکون بنائیں گے۔ یہ کپڑا ہم نے میانی میں جوڑ لگانا ہے، اس کو ہم یہاں سے الگ کر لیں گے۔ یہ والی نوک فالتو ہے، یہ باہر نکل جائے گی۔ یہ کپڑا جو ہے یہ یہاں پہ اس طرح سے یہ جوڑ لگ جائے گا، اور یہ نوک فالتو ہے۔ اب پائنچے کے لیے ہم یہاں سے تھوڑا سا ترچھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو اندر کی طرف ترچھا یوں کاٹ کے نوک بنا دیں گے۔ اس جگہ پہ بکرم لگنی ہے، بکرم لگا کے جب ہم اس کو فولڈ کریں گے 2 دفعہ تو یہ بالکل شلوار کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا اس طرح سے۔ یہ ہمارا شلوار کا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم بیلٹ کاٹیں گے۔ بیلٹ کی لمبائی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے صرف اب چوڑائی 9 انچ لینی ہے۔ 9 انچ چوڑی بیلٹ، 9 انچ کے فاصلے پہ 9 انچ کا نشان لگا دیں گے، اور ان نشانوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے۔ یہ ہم نے بیلٹ الگ کر لی ہے۔ اب بیلٹ کا آگے والا حصہ پکڑیں گے، یعنی 2 تہیں پکڑیں گے، اور 2 انچ گہرائی میں ہم ان کو سیدھا کاٹیں گے۔ تقریباً 4 انچ ہم سیدھا کاٹیں گے، اس کے بعد ہم گلائی کر کے کنارے پہ آ جائیں گے۔
یہ ترچھی کٹنگ جو ہے یہ شلوار کی بیلٹ کو کھڑا رکھنے میں کام آتی ہے، اس سے شلوار کی کریز کھڑی رہتی ہے اور شلوار بہت اچھی بنتی ہے۔ آپ بھی اس طریقے کو ضرور آزمائیں، اس طرح سے بیلٹ لگا کے دیکھیں تو آپ کی شلوار کی شکل بہت اچھی بنے گی، کھڑی کریز والی کھڑی شلوار تیار ہوگی۔ جس طرح ٹراؤزر آگے سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح شلوار بھی ہم آگے سے چھوٹی رکھیں گے تو اس سے کریز کھڑی رہتی ہے اور کھڑی شلوار بنتی ہے، وہ پانچوں پہ گرتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ شلوار کا یہ پیس ساتھ جوڑ دیں گے اور یہاں پہ چنٹے آ جائیں گی تو اوپر ہم یہاں پہ اس طرح سے بیلٹ لگا دیں گے، تو اس طرح ہماری بیلٹ والی شلوار تیار ہو جائے گی۔ اس کی تیار شکل بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیے یہ اس طرح سے تیار ہوگی، فرنٹ سے بیلٹ چھوٹی ہوگی، اس کی وجہ سے کریز کھڑی رہے گی اور شلوار کی شکل بہت اچھی آئے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ساری ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا۔ آپ بھی ضرور اس طرح شلوار تیار کریں تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ شلوار بنے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔